بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق مسائل عرض کیے جا رہے تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ مال کی زکوٰۃ جس قیمت پر خریدے ہیں اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی، یا آج بازار میں اس مال کی قیمت کیا ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرتے ہو جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ کسی کی شادی آج سے 20 سال 50 سال پہلے ہو گئی، اس وقت سستا زمانہ تھا، اور وہی سونا اس وقت مہنگا ہے، تو زکوٰۃ دینے والا یہ سوچے گا کہ جس وقت مال آیا ہے اس زمانے کے اعتبار کر لیا جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس دن زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس دن وہ مال بازار سے خریدیں گے تو اس کی کیا قیمت بنتی ہے۔ آج سے پہلے چند ہزار کی قیمت تھی، اب تو 50,000 سے زائد اس کی قیمت بن گئی، تو آج جو قیمت ہے بازار میں اس کی، تو اسی اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے لیے مسائل میں ہے کہ جس دن آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اس دن بازار سے کہ اس کی قیمت معلوم کرنا ہے آپ کو کہ آج بازار میں یہ مال کتنے میں بک رہا ہے، تو معلوم کرنے کے بعد اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا پڑے گا، اندازے سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرا مسئلہ ہے، اگر کسی نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں ہے۔ یہ قرض کا مطلب ہے قرض حسنہ، ہاتھ بدل۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وصول ہونے کے بعد اس روپے کی زکوٰۃ دی جائے، یعنی جس مثال کے طور پہ کہ میرا اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا معمول میرا رمضان کا ہے، اس وقت میرے پاس جتنا مال ہے، جتنا پیسہ ہے، یا جتنا بیپار کا سامان ہے، جتنا کیش ہے، اس اعتبار سے میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ لیکن کسی کو میں نے 1 لاکھ روپے قرض دے رکھے ہیں، اب مجھے اس پورے مال کے ساتھ اس 1 لاکھ روپے کا حساب لگانا ہے یا 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کر حساب لگانا ہے۔ اب مسئلہ یہاں ہے کہ شریعت کے اعتبار سے مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں سہولت ہو تو اس 1 لاکھ روپے کا بھی حساب لگا لیا جائے، اگر سہولت نہیں ہے تو جو موجود مال ہے اس کی زکوٰۃ دے دی جائے، اور جب وہ قرض آ جائے تو جتنے سال کی زکوٰۃ چھوٹی ہوئی ہے اتنے سال کی ملا کر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو اب سہولت کے اعتبار سے جس کو جیسی سہولت ہے، اگر پیسہ موجود ہے میرے پاس زائد پیسہ ہے، میں اس کی بھی میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، تو بہتر ابھی دے دیا جائے۔ یا اتنی سہولت نہیں ہے تو جس وقت وہ پیسے قرض کے آئیں گے اس وقت اس کو دینا پڑے گا، لیکن قرضہ زکوٰۃ معاف نہیں ہے۔ کسی نے 1 لاکھ روپیہ قرض مجھ سے لیا تھا، لیکن ایک ہی وقت میں پورا پیسہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ کبھی 10 کبھی 20 کبھی 30 تھوڑا تھوڑا وہ دے رہا ہے، تو ایسے موقع پر زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جس قدر قرض وصول ہوتا جائے اس وقت تک کی پچھلے سالوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کہ اس سال میرے پاس مال اور بیپار کا سامان کیش پورا ملا کر 5 لاکھ روپے میرے پاس موجود ہیں، مجھے 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ 1 لاکھ روپیہ کسی کو میں نے قرض دیا ہے اور اس بندے نے مجھے صرف 20,000 روپے دیے، 80,000 اپنے ہی پاس موجود ہیں۔ اب جب میں 5 لاکھ روپے کی میں زکوٰۃ نکالوں گا، اس کے ساتھ ساتھ اس 20,000 روپے کا بھی میں حساب لگا لوں گا۔ اب بقیہ 80,000 روپے کا حساب وہ بعد میں دیکھا جائے گا، جتنا پیسہ اس نے دیا ہے اتنی زکوٰۃ مجھے نکال دینی ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے، کسی کو میں نے قرض دیا، اب ادھر سے قرض کے پیسے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو عموماً کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرض لے لیے اس کے بعد پھر دینے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، لوگوں سے سنتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بندہ قرض لے اس نیت سے کہ میں آئندہ اس قرض کو نہیں دوں گا، تو پھر تو وہ چوری کے حساب میں آتا ہے۔ قرض لیتے ہوئے اس کی نیت یہ ہوئی کہ میں اس کو دینا ہونا نہیں ہے، لے لیا بس ہے،
تو پھر تو وہ چور کے حساب میں آتا ہے، وہ مال چوری کا ہو گیا۔ تو جس قرض کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، شریعت کہتی ہے اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ امید نہیں تھی لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ مال آ گیا۔ جس بندے نے لیا تھا اس سے کوئی امید نہیں تھی، یا تو وہ خالی ہو گیا، اس کے پاس پیسہ کچھ نہیں ہے، اتفاق یہ کہ وہ لا کر پیسے دے دیا آپ کو۔ تو اب مسئلہ یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ جتنے سال کے بعد وہ لا کر دیا ہے اتنے پورے سالوں کا حساب لگا کر اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ عموماً یہ قرضوں کے مسائل بھی یاد رکھنے کے ہیں۔ یہ ہے قرض کا مطلب سودی قرض نہیں ہے، سودی قرض تو ہمارے اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ جائز بھی نہیں ہے، نہ لینا نہ دینا۔ ہاں، یہ وہ قرضہ ہے جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پہ اس نے قرض دیا ہے، بھئی تم کام میں اس کو لا لو، جب تمہیں سہولت ہو جائے تھوڑا تھوڑا اس کو ادا کرتے رہو، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جتنا لیا ہے اتنا ہی دینا ہے۔ لہذا اس کے بارے میں یہ مسائل ہیں۔ سودی قرض، مال پر مزید پیسے وصول کرنا، یہ سود حرام ہے، دینا بھی اور لینا بھی، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل عرض کیے جا رہے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، بینک کے سود پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ سیونگ بینک سے جو سود وصول کیا جاتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں جو بینک کی طرف سے ہمارے کھاتے میں، ہمارے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ وغیرہ پڑتا ہے، اگر اتنا زیادہ جمع ہو گیا کہ تقریباً آج کے اعتبار سے 40 پر 9,000 یا 40 پر 8,000 روپے اگر جمع ہو گئے ہیں میرے اکاؤنٹ میں، یا میرے بچوں کے اکاؤنٹ میں، یا میری بیوی کے اکاؤنٹ میں، ایک فیملی کے اکاؤنٹ میں، سب کا حساب لگا کر یہ دیکھا جائے کہ اتنے روپے ہمارے اکاؤنٹ میں سود کی رقم کے جمع ہیں، تو کیا ایسے پیسوں پر بھی زکوٰۃ دینا ہے؟ ایک مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ مسئلہ پیش آ جائے، ہر ایک کے ساتھ پیش نہیں آتا، لیکن مسئلے کی جانکاری تو ہونا چاہیے۔ اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں اتنے زیادہ لاکھوں کے روپے ہیں کہ جس پر بینک سودی رقم اتنی زیادہ جمع ڈالتی ہو کہ جس کی سود کی رقم، انٹرسٹ کی رقم اگر 40 پر 9,000 روپے ہو جائے، جسے بینک کی کاپی پرنٹ کرانے سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کتنا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں کہ سودی رقم جمع ہے۔ اگر اتنی جمع ہو گئی تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ جیسے 40 پر 9,000 روپے کسی کے پاس ہو، جیسے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ایسی سود کی رقم بھی تو اتنی زیادہ جمع ہے میرے پاس۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سود کی جو رقم ہے تو وہ حرام ہے ہمارے لیے، وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ 50,000 جمع ہو یا 5 روپے جمع ہو یا 50 روپے بھی جمع ہو، وہ سود ہی ہے، وہ سود حرام ہے۔ لہذا یہ سارا پیسہ اکاؤنٹ سے ہمیں خالی کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ اکاؤنٹ سے نکال کر، یعنی تو اس کاپی کے پرنٹ کرانے کے بعد جو اندازہ ہو گیا کہ اکاؤنٹ میں سود کی رقم 100 روپے جمع ہے، تو چلو اپنی جیب میں سے نکال کے 100 روپے کسی کو دے دیں گے، تو آپ کا اکاؤنٹ پاک ہو گیا۔ اگر اندازہ یہ ہوا کہ 5,000 روپے جمع ہیں، 5,000 روپے اپنے جیب میں سے نکال کر کسی غریب کے حوالے کر دیں گے، تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو سود کی رقم جمع ہے وہ اکاؤنٹ آپ کا سود سے پاک و صاف ہو جائے گا، یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، وہ سود کے پیسے دیتے ہوئے، انٹرسٹ کا پیسہ جو جمع ہے اس کو کسی غریب کو دیتے ہوئے کیا نیت کرنا چاہیے؟ وہاں نیت بھی نہیں کرنا چاہیے، نیت کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ میرا نہیں ہے، کسی کا پیسہ ہے، وہ پیسہ میرا، اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ان پیسوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اس میں ہم ثواب کی نیت کیسے کر سکیں گے؟ لہذا اس کو یوں اٹھا کے دے دینا ہے، کچھ نیت نہیں کرنا ہے، نیت کریں گے تو گناہ ملے گا۔ ہاں، وہ کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، کرائے کے مکان اور دکان پر جو پیسے ایڈوانس میں لے لیے جاتے ہیں،
کہ ان پیسوں پر زکوٰۃ کون دے گا. مثال کے طور پہ میں کسی گھر کو کرائے پہ میں لیا ہوں، تو کسی کی دکان یا مکان کو کرائے پر لینا ہے تو پہلے اس کو ایڈوانس دینا پڑتا ہے. وہ جب تک وہ گھر میں رہے گا یا دکان میں رہے گا، وہ ایڈوانس وہ دکان اور مکان کے مالک کے پاس امانت رہے گی، چاہے وہ 10 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، کہ لمبی مدت گزر جائے. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو پیسے آپ کے کسی دکان اور مکان کے مالک کے پاس بطور ایڈوانس آپ نے رکھے ہیں، اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ میں دینا ہے یا دکان کا مالک دینا ہے؟ مسئلہ صاف ہے، وہ پیسہ اس کا تو ہو نہیں سکتا. جب بھی میں دکان یا گھر چھوڑ دوں تو مجھے وہ پیسہ واپس دینا ہی ہے. لہذا جب میں اپنی زکوٰۃ نکالوں، ہر سال اپنی زکوٰۃ میں اس دکان پر جو ایڈوانس پہ میں نے جمع کر رکھے پیسے یا گھر کے لیے ایڈوانس کے طور پہ دیے ہیں، اس کا حساب لگانا بھی ضروری ہے. عموماً اس طرف ذہن نہیں جاتا، یہ قرض کا زکوٰۃ کا یہ حصہ چھوٹ جاتا ہے. لہذا کہ آپ حضرات جب بھی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ، اس میں مستورات کی زکوٰۃ کا اعتبار نہیں آتا. ان کا زیور کی زکوٰۃ جب نکالیں گے، اس میں گھر کے اور دکان کے ایڈوانس کی زکوٰۃ کا حساب ان کے حساب میں نہیں آتا، وہ آپ کے حساب میں آتا ہے، کیونکہ آپ کمانے والے ہیں، گھر کے آپ ذمہ دار ہیں. لہذا اس کا حساب رکھنا بھی ضروری ہے. اور اسی میں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ آج کل گڈ ول لیا جاتا ہے، گڈ ول دینی پڑتی ہے. ایک کسی اچھے مارکیٹ میں اگر اپنی دکان لینا ہے تو 10-15 لاکھ روپے گڈ ول اس کو دینا پڑتا ہے. کہا کہ جب گڈ ول کا جو مسئلہ ہے کہ وہ دے دیا، اب آنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ کا سوال بھی نہیں ہے. ہاں، جس نے لیا ہے اگر وہ مومن ہے، اگر اس کے پاس سال بھر اتنا پیسہ جمع ہوا ہو تو اس کو یہ پیسہ دینا پڑے گا. یہ الگ مسئلہ ہے، وہ لینا صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ آپ اپنی طور پہ تحقیق کر لیجئے. وہ ہر ایک کی وہ ضرورت نہیں ہے. جس کو ضرورت ہو وہ علماء سے مسائل پوچھ لیں. اور ایسی حج کے لیے کوئی پیسے جمع کر کے رکھا ہے، حج کو جانا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ پیسے جمع کر کے رکھا ہے. وہ جو پیسے جمع کر کے رکھا ہے انہی دنوں میں وہ اس کے لیے حج کی بکنگ ہو گئی اور حج کو جانا طے ہو گیا اس کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے اس نے حج کے لیے جمع کر کے رکھا، کیا اس میں بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہاں، جو روپیہ حج کے لیے رکھا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اگر وہ پیسہ حکومت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے، حج کمیٹی سے جا رہا ہے یا پرائیویٹ میں جا رہا ہے، اگر اس نے ان دنوں سے پہلے ان کے حوالے پیسے کر دیا، اب زکوٰۃ کا سوال نہیں ہے. ابھی جمع نہیں کیا ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ دینے کی تاریخ اس کی آ گئی ہے. ابھی میرے پاس پیسہ ہے، میرے کنٹرول میں وہ پیسہ ہے، تو انہی دنوں میں ہر سال میں زکوٰۃ دیا کرتا ہوں. تو اگر ان دنوں میں میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ جمع ہے تو مجھے ان دنوں میں حج کا پیسہ جمع ہے، اس کی زکوٰۃ مجھے دینی ہے. اگر میں نے وہ ٹور والوں کے اکاؤنٹ میں یعنی تو حج کمیٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہوں، اب وہ پیسوں کا مالک میں نہیں ہوں، ان کے حوالے میں نے کر دیا ہے، اب اس رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو حج پر جانے والوں کے لیے اہم مسئلہ ہے کہ وہ اس پر توجہ دے لیں. لہذا کچھ ضرورت کے مسائل ہیں، اللہ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے.